کہہ رہے ہیں کہ عمان شاید یہ بوجھ نہ اٹھا سکے. میری اطلاعات تھیں اور میں نے شیئر بھی کی ہیں اپنے ناظرین کے ساتھ کچھ دن پہلے جب یہ مذاکرات چل رہے تھے کہ سعودی عرب اور پاکستان مل کے ہرموز کو جو ہے وہ طے کر سکتے ہیں. اور آپ کو لگتا ہے کہ سعودی عرب اگر آ جائے گا تو پاکستان کا اور زیادہ ویٹ جو ہے ویٹیج وہ بڑھ جائے گا. اس کے کتنے امکانات ہیں؟ میم ویٹیج تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ہماری بڑھا دی ہوئی ہے. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ کیا صرف سعودی عربیہ کا ہی آپ نے سوچنا ہے؟ میرے خیال میں تمام ممالک کا سوچیں, پورے جی سی سی کا سوچیں, اس کو براڈر وسیع و نظری سے دیکھیں اور اپنے آپ کو پھر ایسے چھوٹا نہ سمجھیں. اپنے آپ کو وہ قد آور سمجھیں جو رب نے آپ کو قد دیا ہے, کیونکہ ابھی یہ جب سلسلہ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جس طریقے سے سارے اسلامی ممالک کو یو ایس نے, نیٹو نے, ای یو نے یہ توڑ پھوڑ دیا ہے, کبھی وار آن ٹیرر کے نام سے, کبھی عرب سپرنگ کے نام سے, کبھی اسرائیل کو غزہ پہ اجازت دینے سے, پھر اسرائیل یو ایس ایران کے اوپر, پھر انڈیا کا ہم پہ. تو کیا یہ مسلم دنیا ایسے ہی شٹر رہے گی؟ اس کو اصل میں جو ہے دوبارہ سے ری گیدر کرنا, دوبارہ سے سٹرینتھن کرنا, دوبارہ تو یہ ذمہ داری یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ ڈال دی ہوئی ہے. اگر ہم اس کو آئیڈینٹیفائی جتنا جلدی کر لیں اتنا ہی بہتر ہے. تو میرے خیال میں صرف سعودی عربیہ کا نہیں ہے, بہرحال in coming days a lot more is to happen and we have a greater role انشاءاللہ. ایکسلنٹ سر. یہ میں تو آپ تو خیر آپ سے گھنٹوں اس پہ بات ہو سکتی ہے, نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی آپ رہے ہیں. ابھی میں نے دیکھا, سب نے دیکھا کہ اجیت دوول جو تھے وہ یو اے ای گئے تھے اور پھر اس کے فوراً بعد یو اے ای نے یہ اوپیک پلس سے نکلنے کا فیصلہ بھی لیا. میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ اجیت دوول کی وجہ سے لیا, مگر یہ ایک پے در پے واقعات جو ہیں وہ دیکھنے کو ملے ہیں. یو اے ای, ایران, انڈیا اور اسرائیل, کیا ان کا بھی کوئی ظاہر ہے اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں بہت ایک نیکسس نظر آتا ہے ہمیں. آپ کا اس کے اوپر کیا کہنا ہے, کیونکہ آپ کا بڑا کلوز ظاہر ہے کہ آپ کی انفارمیشن بھی اور ایکسپیرینس بھی رہا ہے بطور مشیر قومی سلامتی؟ میم ہم تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنا اچھا سوچتے ہیں, کتنا ہمدرد دل رکھتے ہیں, کتنا وہ ہم ہمیشہ ہی جو ہے وہ بہت ہی فرینڈلی ہیں, اور ہم ہمیشہ سے یو اے ای کو بالکل ہم برابری کی نظر سے دیکھتے رہے ہیں. بلکہ ہم یو اے کی شکر گزار بھی ہیں کہ انہوں نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ بھی دیا. لیکن آپ دیکھیے کہ یو اے ای کی چال جو ہے وہ بدل چکی ہے. کافی عرصے سے یو اے کی جو ریجن میں بھی چال ہے وہ بدل چکی ہوئی ہے. کس طریقے سے, یعنی کہ یو اے ای نے سب سے پہلے ویلکمنگ کنٹری ٹو اسرائیل ہوا. کس طریقے سے انہوں نے ابراہم اکارڈ سب سے پہلے آؤٹ آف سنک, کسی طریقے سے کسی کے ساتھ کوارڈینیشن, اور بھی تھے 2-3 ممالک, لیکن ابراہم اکارڈ انہوں نے تسلیم کیا. کس طریقے سے انہوں نے انڈیا کو ایکسیس دی. تو یہ نیکسس ظاہراً یو اے ای, اسرائیل, انڈیا اور یو ایس, وہ میرے خیال میں, اور میں کہنا نہیں چاہتا کس طریقے سے انہوں نے کس انداز میں مسٹر ٹرمپ کو ریسیو کیا تھا, تو ان کی چال ڈھال ہی تھوڑی سی مختلف نظر آ رہی ہے. کیسے سعودیہ کے اگینسٹ جا رہا ہے سوڈان میں, یمن میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ ظاہر کرتی ہیں, میں اپنے دل میں سوچتا ہوں کہ بھئی یار اس سے کیوں ہو گیا. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ جو نتن یاہو کا, مسٹر ٹرمپ کا وہ گریٹر اسرائیل والا جو بیسیکلی ایک خواب اور سوچ اور پورا پلان تھا, جس میں کہ اسرائیل آؤٹ ریچ کر کے تو وہ باہر نکل کے آ جاتا ہے, جس میں سعودی عربیہ کا بھی بہت سارا حصہ وہ لے لیتا ہے, باقی ممالک کے بھی حصے لے لیتا ہے. تو میرے خیال میں یو اے ای ہیڈ اے بلیو, یو اے ای ہیڈ اے فیتھ کہ گریٹر اسرائیل بن جائے گا. تو بیسیکلی دے آر اے ہول ان دس مسلم ورلڈ. تو یہ سارے لنکیجز اسرائیل کے ساتھ, یو اے ای کے, انڈیا کے, یو ایس کے ساتھ یہ سارے نظر آتے ہیں. تو میرا مطلب ہے ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا اس سٹیج پہ, کیونکہ میں ابھی بھی یہی چاہوں گا کہ یو اے ای ہمارا برادر ملک ہے. لیکن یہ خد و خال نظر آتے ہیں. ابھی پھر دیکھیے یو اے ای ان کلچز سے باہر نکلا ہے جو اوپیک اور اوپیک پلس کی وجہ سے ہے. یو اے ای
اپنی چال چلنا چاہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جی میں اتنے کنٹرولڈ ریٹ سے ایکسٹریکشن کروں، اتنے کوارڈینیٹڈ ریٹس پہ تیل بیچوں، تو وہ آؤٹ آف سٹیپ ہو گیا. آئی ڈو ناٹ نو کہ اس کی واقعی کوئی کتنی کر ان کو ضرورت تھی. ڈالر سویپ بھی انہوں نے کیا ہے، حالانکہ ان کا کوئی اس طرح کا کرائسس نہیں ہے ظاہراً. بالکل ٹھیک ہے، لوگوں کا جو انٹرسٹ ہے وہ افیکٹ ہوا ہے. میرے خیال میں آنے والے دنوں میں کافی ساری چیزیں کلیئر ہوں گی. اور لاسٹ کویسچن پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پرانے اتحاد ٹوٹ رہے ہیں، نئے اتحاد آپ کہہ رہے ہیں بن سکتے ہیں؟ اس میں جو پاکستان کی کوشش ہے، ترکی، مصر، قطر، سعودی عرب، اور کیا اس کے اندر ایران بھی اب شامل ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے کیا کوششیں ہو رہی ہیں؟ کوئی نیا جو بلاک ہے وہ بن سکتا ہے چین اور روس کے ساتھ؟ میم یہ تو بالکل سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ تو ہونا ہی ہے، اور بلکہ مسٹر ٹرمپ نے اور مسٹر نتن یاہو نے اس کو حسن کر دیا ہے، اور اس کی تیزی جو ہے اس جنگ سے زیادہ بڑھ جائے گی. دیکھیے آپ کہ کتنی دل ازاری ہوئی ہے جی سی سی کی کہ انہوں نے یو ایس کو اپنی پروٹیکشن کے لیے یہاں پہ رکھا تھا، لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا پروو ہوا کہ کیا یو ایس ان کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے؟ اب لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو جی سی سی ہے، عرب ممالک یہ والے جو ہیں آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں، یہ یو ایس اکانومی کی بیک بون ہے. پیٹرو ڈالر اس کو دیتے ہیں. تو یو ایس اگر یہ کہیں گے بھی کہ یہاں سے جاؤ، تو اس نے جو پنجے گاڑے ہوئے ہیں وہ اس کو مینٹین رکھنا چاہے گا، اور وہ ایک نئے طریقے سے ڈپلومیٹک کوششیں ہو جائیں گی. وہ اپنے آپ کو یہاں پہ ریوائیو کرے گا اور ان کو ری ایشور کروائے گا کہ نہیں، آئی ول پروٹیکٹ یو. لیکن اب یہ جو دڑاڑ پڑی ہے، یہ جو کریکس آئے ہیں، یہ ہمیں اس طرف لے جائیں گے کہ ایونچولی جب یو ایس وین اٹ گوز ڈاؤن، تو یہاں سے بھی ان کا جو پنجہ گاڑا ہوا ہے یہ آہستہ آہستہ نرم ہوگا اور نکل جائے گا. سملرلی جو نیٹو میں دراڑیں آئی ہیں، جس طریقے سے مسٹر ٹرمپ نے نیٹو کو ڈیل کیا ہے، اور 2.5% سے انہوں نے 5% پہ ان کا ڈیفنس ایکسپینڈیچر کہا ہے کہ آپ اتنا جو ہے وہ خرچ کرو گے آؤٹ آف یور جی ڈی پی. اور پھر ان کو پیپر ٹائیگر کہا ہے، جس طرح جرمن چانسلر آپ کہہ رہے ہیں. تو یہاں پہ بھی کریکس ایمرج ہوئے ہیں. لیکن ابھی ایشو یہ ہے کہ نیٹو ممالک کو رشیا سے اتنا ڈر لگتا ہے، اور جس طریقے سے رشیا یوکرین میں گھسا ہے، تو یہ بھی ایک لیونگ ریالٹی ہے. تو جس نے رشیا نے بیسیکلی جو تھریٹ جنریٹ کیا ہے، تو نیٹو کو یونیفائی کر دیا. تو میرے خیال میں اگر رشیا تھوڑا سا اپنے آپ کو ری اورینٹیٹ کرے اور ایک فرینڈلی ہاتھ بڑھائے ٹورڈز نیٹو، ایز اے تھریٹ نہ نظر آئے، کوئی نو وار پیکٹ کرے، جو بفر زون جو انہوں نے ایریاز لے لیے ہوئے ہیں اس کو بفر زون ڈکلیئر کر دیں، اور نو وار پیکٹ کر لیں نیٹو اور رشیا، تو پھر یہ راستے کھل جائیں گے. تو obviously ابھی زخم خوردہ جو ایران ہے، یہ بھی خود بھی چائنا کو حق کرے گا، پاکستان کو حق کرے گا، رشیا کو حق کرے گا. تو یہ ہم نے ابھی اس جنگ کی وجہ سے سولیڈیفائی ہی ہونا ہے. ہم نے پہلے تو سٹرونگر ایشیا بن جانا ہے، اور پھر ہم نے سبسیکوینٹلی سٹرونگر یوریشیا بن جانا ہے. بالکل، بہت بہترین. اور اس میں میم پاکستان کا بڑا رول ہے، اور مسلم ورلڈ کو جو اکٹھا کرنا ہے، اور ہم نے سینٹرل ایشین ریپبلک سے لے کے